الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 207 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں اللہ کے مومن بندے جو اپنی جانوں کا سودا کرتے ہیں اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی اگر ان کی جانیں چلی جائیں، ان کا مال چلا جائے، ان کا سب کچھ چلا جائے، بس ان کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں اس کا ذکر فرما رہا ہے کہ میرے جو بندے ہیں میری رضا کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ، اپنی جان تک نچھاور کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے اوپر بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی شفیق ہے، بڑا ہی کرم فرمانے والا ہے۔ یعنی جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر مہربان ہو جاتا ہے اور اس پر کرم فرماتا ہے اور اس کے عمل کی قدر فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ مومنو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ کچھ کام تو دین کے اسلام والے کرو اور کچھ کام جو ہے وہ کافرانہ کرو، تو یہ اسلام میں داخل ہونا نہیں ہے۔ جیسے کہ آج ہمارا سسٹم ہے کہ ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ 90% جو ہے وہ کافرانہ ہے اور 10% اسلامی ہے۔ اسی طرح سے ہماری ذاتی زندگی جو ہے اس کا بھی یہی حال ہے کہ اس میں اگر 70% یعنی غیر اسلامی ہے اور اس میں 30% ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی ہے۔ اسی طرح زندگی کے ہر شعبے کے اندر، تو اس لیے اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے مسلمان ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ مت چلو شیطان کے پیچھے، انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ چلو یعنی اگر تم اس کا مطلب ہے یعنی شیطان کو 100% نہیں فالو کر رہے ہو تو وہ تو تھوڑا سا بھی اگر تم اس کو فالو کرو گے تو وہ خوش ہوگا کہ چلو انہوں نے میری ایک بات تو مانی ہے۔ تو ایسا مت کرو، اس لیے کہ وہ تو تمہارا دشمن ہے، وہ تو تمہیں لے کے جانا چاہتا ہے جہنم میں، تو کیا تم اس کے پیچھے پیچھے چلو گے؟ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پھر اگر تمہیں پھسلا دے شیطان اس کے بعد کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے اتنی واضح ہدایات آ چکی ہیں، تو فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان لو، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور دانا ہے۔ یعنی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم جہنم میں جانا چاہتے ہو تو جاؤ، اللہ کی دی گئی ہدایات کو تم چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو، اس میں تمہارا نقصان ہے، اللہ کا، اس کے رسول کا یا کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک اپنا بوجھ اٹھا کے جائے گا یہاں سے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ۔ کیا یہ لوگ اب اس انتظار میں ہیں کہ اللہ کا عذاب بادلوں سے آئے اور فرشتے آ جائیں عذاب کے، وقضی الامر، ان کا فیصلہ پورا کر دیا جائے؟ ایک تو یہ ہے کہ اجتماعی طور پہ اللہ کا عذاب آ جائے، دوسرا یہ ہے کہ ہر انسان کا اچانک یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ یعنی انسان بس اس انتظار میں، جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں، ہمارے لوگ بہت سارے کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ جی دیکھا جائے گا۔ کیا مطلب؟ جب موت آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ اس وقت بندہ توبہ کر سکتا ہے؟ اس وقت بندہ کوئی نیک عمل کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ تو جانے کا وقت ہے، اور یہ جانے کا وقت اچانک ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو نوٹیفیکیشن آئے گا اور جناب آپ تیاری کر لیجیے اور آپ توبہ کر لیں اور آپ جو ہے وہ کوئی نیک عمل کر لیں، تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا، اس لیے کہ اچانک آپ نے یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تم کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اس لیے خبردار ہو جاؤ کہ یہاں سے اچانک جانا ہے، اور جب اچانک تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا یا موت آ جائے گی اور اللہ کی بارگاہ میں تمہاری پیشی ہوگی، اور جب منکر نکیر تم سے پوچھ رہے ہوں گے، سوال جواب کر رہے ہوں گے، تو اس وقت تم سے کچھ نہیں ہونا، اس وقت تو تم نے جواب دینا ہے، اور جو بھی تمہاری تیاری ہوگی اس کے مطابق تم نے دینا ہے۔ تیاری تو یہاں کرنی ہے، ہوم ورک تو ابھی کرنا ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے کہ ہم نے کتنی نشانیاں ان کو دی تھیں۔ چنانچہ یہ معجزات کو بھی اللہ نے آیات فرمائی۔ یہ جو معجزہ مطلب لفظ استعمال کرتے ہیں یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ معجزہ اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ معجزہ کا مطلب ہے عاجز کر دینے والی چیز، مطلب
کہ جو معجزہ یا آیت جو ہے وہ پیغمبر دکھا رہا ہوتا ہے وہ اصل میں اللہ کی نشانی ہوتی ہے، کہ وہ ایک اسٹک سانپ بن جاتی ہے، تھوڑا سا پانی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، یا ایک مردہ جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا یعنی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس طرح کی نشانیاں بنی اسرائیل کو بھی دی تھیں، یعنی اللہ کے پیغمبروں نے، موسیٰ علیہ السلام ہوں یا عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا ان کے بعد پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، ان سب نے اس طرح کی نشانیاں یا معجزات دکھائے ہیں، لیکن ان لوگوں نے ان ساری نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اللہ کے دین کے اندر جو ہے وہ سرکشی اختیار کی، انہوں نے نافرمانی کی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو جو بھی اللہ کی نعمت کو بدلتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کافروں کے لیے تو یہ دنیا جو ہے مزین کر دی گئی ہے، کافروں کو یہ دنیا سب سے اچھی لگتی ہے، اسی کے اندر وہ کھوئے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے دنیا کے اندر اپنے لیے ضرورت کی چیزیں نہ بنائے، بالکل کرے، اس لیے کہ اللہ نے سب کو کہا ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے یہ زمین آسمان کی ساری چیزوں کو کہ ان کو نکالو اور ان کو استعمال کرو، یہ تمہاری سہولت کی ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کھو جاؤ اور آخرت کو بھول جاؤ۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ کافر مسلمانوں سے مسخرہ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جنت کے انتظار میں ہیں، یہ حوروں کے انتظار میں ہیں، جیسا کہ آج کل بھی بہت سارے کفار اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس وقت بھی کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ اڑا لیں مذاق مسلمانوں کا، لیکن قیامت کے دن مسلمان ان کا مذاق اڑائیں گے۔ کیا مذاق اڑائیں گے کہ ہاں اب بتاؤ؟ چنانچہ قرآن مجید میں سورۃ صافات 23ویں سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اس طرح کے بہت ساری دیگر صورتوں کے اندر بھی ہے کہ وہاں پہ مسلمان جو ایک دوسرے کو یہاں دنیا میں پہچانتے تھے، پڑوسی تھے، کلاس فیلو تھے، جیسے بھی تھے مسلمان غیر مسلم جو ہیں، اور یہاں پہ وہ جس طرح سے مذاق اڑاتے تھے یا نہیں مانتے تھے کہ یا تم کہتے ہو جنت ہوگی، حوریں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، جہنم ہوگا، سوال جواب، تو اب وہ جو ہے آپس میں کہیں گے کہ ہاں بھائی بتاؤ، ہم نے تو جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہمیں اللہ نے دے دیا، جنت دے دی، حوریں دے دیں، نعمتیں دے دیں، ہم تو بڑے خوش ہیں، شاد و فرح ہیں، تو تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ کہیں گے ہاں ہماری بدبختی ہم پر غالب آئی اور ہم نے یقین نہیں کیا اور یہ آگ کا عذاب ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یاد رکھو کہ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، یعنی اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو جو بھیجا اور ان کی جو نسل چلی تو یہ ایک ہی دین اسلام پر ہی تھے سارے لوگ، کیونکہ سب سے پہلا انسان تھا ہی اللہ کا پیغمبر۔ پھر فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ پھر یہ ہوا کہ لوگوں نے بعد میں جب آبادی بڑھی اور انہوں نے اللہ کی آیات میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں جو ہے وہ اختلاف کرنا شروع کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جگہ بعد دیگر اللہ کے پیغمبر آئے، مبشرین اور منذرین آئے، یعنی اللہ کے طرف سے عذاب، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے اور اللہ کی جنت کی خوشخبری دینے والے پیغمبر آئے، تو ان لوگوں نے جو ہے پھر بھی ان کے اندر اختلاف کیا۔ اور وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، تو انہوں نے اختلاف کیا بھی تو اس وقت کہ جب ان کے پاس اتنی واضح باتیں آ چکی تھیں، خصوصاً جو اہل کتاب تھے، انہوں نے اللہ کی آیات کے ہوتے ہوئے بھی ان کے اندر، یعنی واضح طور پہ، جیسے آج بھی بائبل کے اندر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پریڈکشنز موجود ہیں، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ان کو نہیں مانتے اور ان کے اندر اپنی طرف سے جو ہے وہ باتیں خلط ملط کر کے اس طرح سے گمراہ ہوتے ہیں اور گمراہ دوسروں کو بھی کرتے ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کو چاہتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہوں پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کو ہدایت بخشتے ہیں اپنے راستے پر چلنے کی، یعنی ان کو توفیق دے دیتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کی دی گئی اس ہدایت
سے روگردانی کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم بس کلمہ پڑھو گے اور جنت میں چلے جاؤ گے، جبکہ اب تک تمہارے اوپر ان لوگوں کی مثال نہیں گزری کہ جو تم سے پہلے تھے۔ ان کی مثال کیا تھی کہ ان کو مستہم البأساء والضراء والزلزلوا، یعنی ان کو مصیبتوں نے آ گھیرا، اسلام پر چلنے کی وجہ سے ان کے اوپر ایسی ایسی آلام و مصائب آئے کہ ان کی جانیں جا رہی تھی، ان کے مال جا رہے تھے، ان کے گھر جا رہے تھے، ان کو بہت جانی مالی نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑ رہا تھا صرف اسلام کے لیے، اسلام کو، دین کو، ایمان کو بچانے کے لیے۔ تو حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، کہ اس وقت یہ جو رسول تھے اور ان پر جو ایمان لانے والے مومن تھے وہ اب پکار اٹھے کہ اب اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ وقت کب آئے گا جب ہم آزادی کے ساتھ اپنے دین کے اوپر عمل کر سکیں گے، اب تو ہم اپنے دین کا اظہار بھی نہیں کر سکتے، عبادت کھلے عام نہیں کر سکتے، تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی۔ اس طرح کی بہت ساری آیات قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ آئی ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ جو کفار ہیں وہ مسلمانوں کو دین پر عمل کرنے سے روکتے ہیں اور مسلمانوں کو طرح طرح سے تنگ کرتے ہیں، اور اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے، اور بھی مسلمان جو ہیں وہ انفرادی یا اجتماعی طور پہ یہ بہانہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی ہم اگر دین اسلام کو نافذ کریں گے اپنی یعنی ایک اجتماعیت کے اعتبار سے، اپنے ملکی نظام کے اعتبار سے، قانونی اعتبار سے، تو ہمارے اوپر پابندیاں لگ جائیں گی، ہمارے اوپر یہ مشکل ہو جائے گی، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ یہ محض ہیلے اور بہانے ہیں۔ یہی تو چیز ہے کہ اللہ نے دیکھنا ہے کہ تم اللہ کے دین کے لیے کتنی قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ اگر تم نے دنیا سے محبت کرنی ہے تو پھر کرو، ادھر تم نے رہنا ہے تو رہو، یہ اگر تمہارے کچھ کام آ سکتی ہے تو رہو، پھر دیکھا جائے گا کہ تم کتنا عرصہ یہاں پہ رہ سکتے ہو۔ یہی تو یعنی امتحان ہے کہ اس امتحان سے تم پاس ہوگے تو جنت ملے گی، اگر تم نے اس امتحان میں جو ہے تم فیل ہو گئے تو پھر تمہیں جو ہے وہ کیسے کامیابی ملے گی، کیسے جنت ملے گی۔ یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ انہیں فرما دیجئے کہ تم جو بھی کوئی بھلائی کا کام کرو گے والدین کے لیے، اقربین کے لیے، اور جو بھی کوئی یتامہ، مساکین، مسافر کو جو ہے تم اللہ کی راہ میں کوئی مال دو گے اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ سب نیکی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا تمہیں بدلہ عطا فرمائے گا۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ کو تمہاری ہر نیکی کا، ہر بھلائی کا پتہ ہے جو بھی تم کرتے ہو، تو لہٰذا اللہ کی رضا کے حصول کے لیے تم کہیں پر بھی مال خرچ کرو گے تو اللہ کو پتہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں کئی گنا صلہ عطا فرمائے گا۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، ان لوگوں کے اوپر قتال فرض کیا گیا ہے، یعنی تم مسلمانوں کے اوپر جو ہے قتال فرض کیا گیا ہے اور اس کو تم ناپسند کر رہے ہو۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، یاد رکھو کہ کوئی چیز جس کو تم ناپسند کر رہے ہو ممکن ہے کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، جیسے کہ جہاد۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور کوئی چیز کہ جسے تم چاہ رہے ہو، پسند کر رہے ہو، ممکن ہے کہ وہ تمہارے لیے برا ہو۔ یعنی تم تو یہ بچانے کے لیے کہ جب ہم جہاد کریں گے تو مر جائیں گے، ہمارا مالی نقصان ہو جائے گا، ہمیں کوئی بزنس ہمارا جو ہے بیٹھ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، جیسا کہ آج بالکل یعنی کھلے عام یہ بات کہی جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جہاد جو ہے یہ تو فرض رہا ہے شروع سے ہی سارے مسلمانوں کے اوپر، اور اگر تم اس طرح سے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے مال بچانے کے لیے، اور یہ ڈرتے ہوئے کہ ہمارا کوئی جانی مالی نقصان ہو جائے گا، تو پھر تم جنت کیسے حاصل کر سکتے ہو جب تم اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جو کچھ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو، یعنی اللہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ یہاں اگر تم 100 سال جیو تب بھی مرو گے، اگر تم
25 سال جیو تب بھی مرو گے، یعنی مرنا ہے جلد یا بدیر، یہاں سے جانا ہے، چھوڑ کے جانا ہے، چاہے تم گولڈن پیلس میں رہتے ہو یا تم ایک کچے مکان میں رہتے ہو، چھوڑ کے جانا ہے۔ آگے جو اصل ڈیسٹینیشن ہے، منزل ہے، وہ پرماننٹ ہے۔ تو وہ جو منزل ہے، جنت کی منزل ہے، وہاں کی جو نعمتیں ہیں، تو وہ اصل میں اس کے لیے تمہیں کچھ کرنا چاہیے، فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، نہ کہ یہاں دنیا کی جز وقتی زندگی کے لیے جس کو اچانک چھوڑ کے، تو اس کے لیے تم جو ہے اپنی جان کے تمہیں لارے پڑ رہے ہیں کہ جی ہم جہاد کریں گے تو مارے جائیں گے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ لوگ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ان مہینوں کے بارے میں کہ جن میں قتال کرنا، جنگ کرنا حرام ہے پوچھتے ہیں، آپ انہیں یہ بتا دیجئے کہ قتال فیہ کبیر، اس میں قتال یقیناً برا ہے، بہت گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کا انکار کرنا اور مسجد حرام میں لوگوں کو آنے سے روکنا، یہ اس سے بھی بڑا برا کام ہے۔ وَإِخْرَاجُ آلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور پھر یہ کہ خانہ کعبے سے، مکے سے لوگوں کو، مسلمانوں کو نکلنے پر مجبور کرنا، یہ اس سے بھی بڑا برا کام ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور جو فتنہ ہے یہ تو قتل سے بھی زیادہ برا ہے، کہ ان لوگوں نے فتنہ برپا کیا، ان لوگوں نے کفار مشرکین نے مسلمانوں کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا، صرف دین پر یعنی اسلام پر ان کو کاربند ہونے کی وجہ سے جو ہے کفار نے، مشرکین نے ان کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ تو لہٰذا یہ مسئلہ کیا پوچھ رہے ہیں کہ جی ان مہینوں میں یعنی رجب میں یا حج کے مہینے میں جو ہے یہ یعنی قتال کرنا کیسا ہے؟ تو یہ تو اس سے بھی بڑا برا کام کر رہے ہیں مشرکین، لہٰذا یہ کیا بات پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے مسلمانوں کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا، مسجد میں آنے سے روک دیا، اسے تو بڑا برا کام ہے ہی نہیں۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہ لوگ جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، اس وقت کے ہوں کہ آج کے ہوں، قیامت تک آنے والے سب کے بارے میں یہ پریڈکشن ہے کہ یہ تم سے لڑتے رہیں گے، کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ تمہیں اپنے دین میں لے آئیں۔ یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اگر ان سے ممکن ہو تو یہ تمہیں تمہاری دین سے پھیر کر اپنی دین پر لے جائیں، اس وقت تک یہ کبھی بھی تمہارے ساتھ راضی نہیں ہوں گے۔ لہٰذا اسی وجہ سے تو اللہ نے تمہیں پرمیشن دی ہے جہاد کی، کہ تم جہاد کرو تاکہ اپنی اور اپنے یعنی امت کی جو ہے، اپنے دین کی اور اپنی امت کی جو ہے پروٹیکشن کر سکو جہاد کے ذریعے سے۔ وَمَن يَرْتَدِّدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو بھی کوئی تم میں سے دین سے پھر جائے گا، پھر اسی حالت میں مر جائے گا کفر کی حالت میں، تو اس کے پچھلے اعمال سارے غارت گئے۔ جو اس نے دنیا میں اچھے کوئی کام کیے بھی تھے تو وہ چلے گئے، اس لیے کہ اس نے تو دین کو چھوڑ دیا۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، ایسے لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، تو یہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ ظاہر ہے اسی وجہ سے تو انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے کہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ ہی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں خمر کے بارے میں، شراب کے بارے میں، میسر اور جوئے کے بارے میں۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں تھوڑا سا کوئی اگر فائدہ ہے لوگوں کے لیے تو ہے، لیکن اس کے جو نقصان ہیں وہ اس کے فائدوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کا نقصان بہت زیادہ ہے، فائدہ اس کا نہ ہونے کے برابر ہے، مگر نقصان اس کا بہت بڑا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اچھا تو اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے یعنی خمر کے بارے میں، کہ خمر جو ہے وہ لوگ آپ سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، شراب کے بارے میں۔ چنانچہ اس طرح کی تین جگہ پہ آیات آئی ہیں، ایک یہاں پہ، ایک 5ویں سپارے سورۃ نساء میں،
اور ایک سورۃ المائدہ میں. اور سورۃ المائدہ کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ جو یہ شراب ہے، جوا ہے، پانسے ہیں اور اس طرح کے جتنے بھی گندے کام ہیں یہ شیطانی کام ہے، ان کو چھوڑ دو، یہ حرام ہے تمہارے لیے. یہ مسلمانوں کے شایان شان نہیں ہے، لہٰذا مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی فضولیات میں، شراب میں، جوئے میں اور ان چیزوں میں پڑے. پھر فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ جو بچ رہے تمہارے پاس، یہ تمہاری ضرورت کے علاوہ جو کچھ مال ہو اس کو اللہ کی راہ میں اس میں سے خرچ کرو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ اس طرح سے اپنی آیات واضح فرماتا ہے، بیان فرماتا ہے تاکہ تم لوگ جو ہے وہ سوچو سمجھو اور ان کے مطابق عمل کرو. فی الدنیا والآخرہ، کہ یہ تمہارے لیے بھلا ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان کے لیے اصلاح کا اچھا کام کرو، یعنی ان کی بھلائی کا کام کرو، ان کی جو نشو و نما ہے یا ان کی تربیت ہے، تعلیم ہے، اس کا بندوبست کرو، اس لیے کہ وہ یتیم ہیں. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے جو ہے وہ کرو، یعنی ملاؤ اس میں، یعنی ان کی بھلائی کا کوئی کام کرو، ان کی بھلائی کے لیے جو بھی ممکن ہو سکتا ہے، کوئی ان کا کوئی مال ہے اس کو ملا کے اپنے ساتھ، ان کو اپنے ساتھ رکھو، تو تاکہ اس طرح سے ان کا مال بڑھے اور اس طرح سے پڑا ان کا مال جو ہے وہ ڈیویلیو نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے. تو لہٰذا جس طرح سے ان کے ماں باپ ہوتے اور وہ ان کی بھلائی کا کام کرتے، ان کے مستقبل کے لیے، ان کے معاش کے لیے بندوبست کرتے، تو تم اب جو ہے گارڈین بن کے ان کے اسی طرح سے والدین کی طرح سے ان کی جو ہے وہ بہتری سوچو، ان کے بزنس کو چلاؤ، ان کی ضروریات کو پورا کرو، ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرو. واللہ یعلم المفسد من المصلح، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ فسادی کو بھی جانتا ہے اور مصلح کو، ریفارمر کو بھی جانتا ہے، جو اصلاح کرنے والا ہے اس کو بھی جانتا ہے. تو یہ مت سوچنا کہ جی ان کو پتہ نہیں چلے گا تو ان کو چلو پتہ نہ چلے تو، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. لہٰذا یہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ وہ حاضر ناظر ہے، ہر جگہ تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. لہٰذا یہ مت سوچنا کہ یہ بیچارے غریب ہیں تو کچھ نہیں کر سکیں گے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو تمہیں بھی مشکل میں ڈال دیتا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور دانا ہے. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرکات سے نکاح مت کرو حتیٰ یؤمن، جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائیں. یعنی مشرکہ جو خاتون ہے اس کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور ایک مسلمہ یا مومنہ جو لونڈی ہے یا نکرانی ہے وہ بہتر ہے اس مشرکہ عورت سے جو کتنی بھی تمہیں خوبصورت لگے، کتنی بھی اچھی لگے، کسی بھی لحاظ سے وہ جو ہے بہتر ہو، لیکن بہرحال اس کے ایمان سے خالی ہونے کی وجہ سے، کافرہ مشرکہ ہونے کی وجہ سے وہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے. لہٰذا اس مشرکہ سے نکاح یا شادی مت کرو. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، تو مشرکین سے جو ہے یعنی مشرک مردوں کے ساتھ جو ہے نکاح اپنی مسلمہ خواتین کا، مومن خواتین کا مت کرو حتیٰ یؤمنوا، جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائیں. یعنی ایک کافر کے ساتھ، ایک مشرک کے ساتھ کسی مسلمان عورت کا نکاح جائز نہیں ہے. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور ایک جو غلام ہے، نوکر ہے، وہ بہتر ہے اگر وہ مومن ہے اس مشرک سے جو مشرک ہے لیکن وہ کتنا بھی خوبصورت ہے یا کتنا بھی مالدار ہے، لیکن بہرحال چونکہ مشرک ہے لہٰذا اس کے مقابلے میں ایک مومن جو ہے وہ بہتر ہے بہرحال ایک مشرک سے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگر وہ کتنا بھی تمہیں اچھا لگے.
اولئک یدعون الی النار، اس لیے کہ یہ مشرک جو ہیں تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ تو تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے کرم اپنے فضل سے، وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیات بیان فرماتا ہے لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان آیات کے اندر غور و فکر کریں، ان کو یاد کریں، ان پہ عمل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى، آپ انہیں فرما دیجئے کہ یہ ایک بیماری ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو اس حیض کی حالت میں، جبکہ اس اذیت میں عورت ہوتی ہے، حیض کی حالت میں ہوتی ہے، تو اپنی بیویوں سے الگ رہو حیض کی حالت میں، یعنی ان سے جماع مت کرو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان کے ساتھ جماع مت کرو جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ، یعنی ان سے جماع کرو جس مقام سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، یعنی جو مقام جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے مرد و عورت کے ملاپ کا، میاں بیوی کے ملاپ کا، اس سے ہی کرنا ہے، قوم لوط والا عمل نہیں کرنا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں، توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، عورتیں بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تو ان کے پاس تم آؤ، یعنی ان سے جماع کرو جس جگہ سے اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہاں سے آؤ جیسے تم آ سکتے ہو، مطلب جو بھی جس طرح سے بھی تم ان سے جماع کر سکتے ہو، بٹ یہ کہ جو مقام اللہ نے بنایا ہے، یعنی قوم لوط والا عمل نہیں کرنا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزادی دی ہے، وہ تمہاری کھیتیاں ہیں۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے وہ چاہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا، یعنی اولاد جو ہے اس کے لیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، یاد رکھو کہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ تم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کے حضور تمہاری پیشی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ۔ اچھا، اپنی قسموں کو جو ہے یہ مت بناؤ کہ اس کے ذریعے سے تم قسمیں کھا کھا کے جو ہے وہ کوئی ایسی قسم کھا لو کہ جو نہیں کھانی چاہیے، یعنی ایسے ہی خواہ مخواہ میں کسی حلال چیز کو حرام کر ڈالو، یا ایسے ہی بے مقصد قسم کھا لو۔ تو اللہ سے ڈرو اور لوگوں کے درمیان میں اصلاح کرتے رہو، یعنی بعض دفعہ بندہ غصے میں آ کے کوئی ایسی قسم کھا جاتا ہے کہ جو ٹھیک نہیں تھی، کوئی اچھے کام کو روکنے کی اس نے قسم کھا لی کہ میں ایسا کام نہیں کروں گا، کسی کی مدد کرنے کی، کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کی، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے ڈرو اور لوگوں کے درمیان میں اصلاح کرتے رہو، بھلائی کرتے رہو۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہیں لغو قسموں کے اوپر نہیں پکڑتا، ہاں اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑتا ہے تو ان قسموں کے اوپر جو تم دلی ارادے سے کھاتے ہو۔ لہٰذا اللہ کی قسم کھاتے ہوئے سوچ سمجھ کے اللہ کی قسم کھانی چاہیے، اور جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ وہ جو قسم اٹھا رہا ہے تو وہ کیوں کھا رہا ہے، کس بات کی قسم کھا رہا ہے، کیا وجہ، کیا مجبوری بن گئی۔ لہٰذا اللہ کی قسم بات بات پہ، جیسے کئی لوگوں کا ایک یعنی تکیہ کلام بن جاتا ہے، اور وہ اللہ کی قسم، رب کی قسم، یا اس طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں، تو اگر وہ بغیر دلی ارادے کے ہے، ایسے ایک تکیہ کلام ہے، اس کے منہ سے نکل گئی ہے بات چیت کے زور کی وجہ سے، تو اس پہ اللہ نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ ایسی قسموں کے اوپر تمہارا مواخذہ نہیں کرتا، ان قسموں کے اوپر کرتا ہے کہ ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، جو تم نے دلی ارادے سے قسمیں کھائی ہوں گی اس پہ پھر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ یعنی یہ اللہ کا کرم ہے کہ تمہاری چھوٹی موٹی باتیں جو تم سے نادانستہ طور پہ جہالت کی وجہ سے غلطی
مغالطے کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، غلط فہمی کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، ایک سے الفاظ نکل جاتے ہیں، تو اس پہ معاف فرماتا ہے، مواخذہ نہیں کرتا ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی بیویوں سے ایلا کی قسم کھا لیتے ہیں، یعنی ایلا کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اپنی بیویوں سے نہیں ملیں گے، تو اب اگر وہ تربص اربعۃ اشہر جو ہے وہ اب 4 مہینے تک یعنی اپنی بیوی سے نہیں ملتے ہیں، فإن فاؤوا فإن اللہ غفور الرحیم، تو اب اگر وہ یہ جب 4 مہینے کی مدت کے اندر جو ہے وہ اس بات سے توبہ کر لیتے ہیں اور ایلا کو ختم کر دیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر وہ 4 مہینے گزر جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اب اگر انہوں نے یعنی یہ قسم کھا کے تو پورے 4 مہینے گزار دیے تو جو ہے اب طلاق کی نیت انہوں نے کر لی اس بات پہ، تو پھر ظاہر کہ طلاق ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، اور جو مطلقات ہیں وہ روکے رہیں اپنے آپ کو 3 طہر یا 3 مہینے یا 3 حیض۔ قروء جو ہے اس سے بعض ہمارے یعنی محدثین نے، فقہا نے اسے لیا ہے، یعنی 3 پاکیاں جو 3 مہینے کے اندر ہر مہینے کا جو پیریڈ ہے پاک رہنے کا عورت کا، اس سے مراد قروء ہے، یا یعنی قروء سے وہ مراد ہے، اور یا یہ ہے کہ بعض فقہا کے نزدیک حیض کے وہ 3 مہینے کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ ہر مہینے کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ مراد ہے۔ تو بہرحال یہ یعنی ان کی عدت مقرر کی گئی ہے، اور اس کی بیسک وجہ یہ بھی رکھی گئی ہے کہ ایک تو یہ کہ اگر خاوند بیوی کے درمیان ان 3 مہینے کی یعنی جو پیریڈ ہے یا ڈیوریشن ہے، اس کے اندر وہ اپنے طلاق کے اس عمل کو غیر مؤثر کرنا چاہتے ہیں، کینسل کرنا چاہتے ہیں اور رجوع کرنا چاہتا ہے شوہر، تو اس کو یہ حق حاصل رہے، اور اس طرح سے وہ ان کا یہ سلسلہ جو یعنی میاں بیوی کا ہے یہ کنٹینیو رہ سکے۔ اور دوسری یہ کہ اگر عورت کے جو ہے وہ حمل ہے تو وہ بھی ظاہر ہو جائے کہ وہ اگر حمل سے ہے تو پھر اس کی وضع حمل جو ہے اس کی عدت قرار پائے گی۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، تو وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ، وہ عورتیں اپنے رحموں کے اندر جو بھی اللہ نے ان کے کچھ پیدا کیا ہے تو اس کو وہ چھپائیں نہیں، یعنی ان کو جائز نہیں ہے یہ بات کہ اب اگر طلاق ہو گئی ہے تو اب وہ بتائیں نہیں کہ ان کے پیٹ میں کیا ہے، یعنی حمل ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک تخلیق کے اندر اپنی منمانی کریں گی تو گناہ گار ٹھہریں گی۔ ان کننا یؤمننا باللہ والیوم الآخر، اگر یہ خواتین مطلقہ عورتیں جو ہیں یہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان و یقین رکھتی ہیں تو اپنے رحموں میں ان کے جو بھی اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے اس کو چھپائیں نہیں، بتا دیں کہ ہے کہ نہیں ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہروں کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ ان کو واپس کرنا چاہیں یعنی رجوع کرنا چاہیں اور اپنے رشتہ ازدواج کو دوبارہ سے کنٹینیو کرنا چاہیں تو، اور لیکن ان کا مقصد اصلاح کرنا ہو اور اس رشتے کو اللہ کے احکامات کے مطابق نبھانا ہو، تنگ کرنا نہ ہو، تو ان کو رجوع کا حق حاصل ہے اور وہ پھر سے جو ہے اس رشتے کو آگے کنٹینیو کر سکتا ہے وہ خامد رجوع کر کے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کے اسی طرح سے ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں، یعنی دونوں کے حقوق اللہ نے، یہ نہیں ہے کہ مردوں کو بس ان کو سارا حق حاصل ہے اور عورتوں کا کوئی حق ہی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، دونوں کے برابر اللہ نے حقوق دیے ہیں، اور دونوں کے حقوق کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں اور احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک درجہ فضیلت دی ہے عورتوں کے اوپر۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور دانا ہے،
یہ کیوں اس نے کیا؟ اس لیے کہ وہ مالک ہے، اس کو پتہ ہے۔ چنانچہ یہ ایک حقیقت ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کے مقابلے میں جلد باز ہوتی ہے۔ مرد کو جو مرد عموماً بردبار ہوتا ہے اور وہ اس کے اندر تحمل اور کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، گو کہ بعض دفعہ الٹ بھی ہو جاتا ہے، کوئی ایسے جاہل مرد بھی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال عموماً اللہ تعالیٰ نے مردوں کی جو ساخت بنائی ہے اس کے حساب سے، اور پھر ان کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ بھی زیادہ ڈالا ہے، جیسے کہ نان نفقہ اور ساری تعلیم تربیت بچوں کی پورے خاندان کی ظاہر مردوں شوہروں کے ذمہ ہے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یا تو عورت کو روک لینا ہے، یعنی طلاق کو کینسل کر کے پھر سے اپنے رشتہ ازدواج کو کنٹینیو کر دینا ہے، او تسریح باحسان، یا یہ ہے کہ پھر اگر اس طلاق کے عمل کو کنٹینیو کرنا ہے تو بس اس کے بعد اچھے طریقے سے احسان کے ساتھ اس رشتے کو ڈسکنٹینیو کر دینا ہے۔ مطلب کہ مرد جو ہے وہ بجائے اس کے کہ جیسے آج کل ہوتا ہے کہ جو چونکہ پہلے تو وہ پیار محبت میں عشق میں اس کے نام مکان کر دیتا ہے، اس کے نام پلاٹ کر دیتا ہے، اس کے نام زیور کر دیتا ہے، اس کے نام پیسہ کر دیتا ہے، اور بعد میں جب وہ جھگڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ ایسی ہے ویسی ہے فلان ہے، تاکہ اس کے جو اس کو دیا ہے وہ واپس کر لے۔ تو اس طرح کی جو صورتحال ہے یہ بہت گھٹیا طریقہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تسریح باحسان، اچھے طریقے سے اگر ڈسکنٹینیو کرنا ہے تو اچھے طریقے سے کرنا ہے، مطلب احسان کے ساتھ کرنا ہے۔ ان کو جو دے چکے ہو واپس مت لو، چاہے وہ ڈھیرو مال بھی دے چکے ہو، بقنطار یودہ الیک، کہ کتنا بھی ڈھیرو مال تم دے چکے ہو اب واپس نہیں لینا ہے، بس ٹھیک ہے وہ ان کو فارغ کر دو، اور کوئی الزام تراشی والا معاملہ یا لڑائی جھگڑے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، اور تمہارے لیے اب یہ جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم ان کو دے چکے ہو اب تم ان سے واپس لو، مگر یہ کہ یہ خوف ہو کہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں کر سکیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ مرد سے خلا لینا چاہتی ہے تو اب وہ جو ہے اس نے اگر کوئی مال مرد نے اس کو دیا ہوا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، جو کچھ بھی ہے، منقولہ غیر منقولہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اب اگر وہ چاہتی ہے کہ جی میں نے خلا لینی ہے تو اب جو ہے وہ اس کو واپس کرے گی اور مرد اس کے بدلے میں اس کو طلاق دے گا۔ اس طرح کے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی پیش آئے، جس میں سب سے پہلا جو واقعہ ہے وہ جمیلہ نامی ایک خاتون کا تھا، اور اس کے بعد بھی اس طرح کے، اور بعد میں صحابہ کرام تابعین تک، اور تو یہ سلسلہ جو ہے قرآن سے اور حدیث سے اور عمل سے اور جو وہ چلا آ رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس رشتے کو چلانا ہے تو چلانا ہے، اچھے طریقے سے چلانا ہے، نہیں چلانا ہے تو لڑائی جھگڑا، مار کٹائی اور اس طرح کی جو گھٹیا حرکتیں ہیں وہ نہیں کرنی ہیں، بس ٹھیک ہے ڈسکنٹینیو کریں اور بات ختم کریں۔ اگر بندہ دے چکا ہے مال تو اس کو جو ہے وہ بھول جائے، بس اس کو واپس کر دے۔ ہاں خلا کی صورت میں جو ہے عورت مال دے کے خلا لے سکتی ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان حدوں کو مت پھلانگو، اس لیے کہ جو بھی اللہ کی حدوں کو پھلانگے گا تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ یعنی آج جیسے ہمارے مسلمانوں نے ان چیزوں کو تو ایسے ڈال دیا ہے پیچھے کہ جیسے وہ اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، اپنی مرضی کرتے رہتے ہیں، لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اور کورٹ کچہریوں کے چکر، وہاں پہ جہاں پہ کوئی اسلامی نظام والی بات ہی نہیں ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ ذلیل ہوتے رہتے ہیں، خوال ہوتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ کا حکم موجود ہے کہ میرے احکامات کے مطابق چلتے رہو گے تو تمہارا اپنا بھلا ہے، اور میری ناراضگی سے بچو گے، جہنم کے عذاب سے بچو گے، اور اس میں تمہاری دنیا آخرت کا بھلا ہے۔ لہٰذا ان حدود و قیود کو جو اللہ نے نکاح کے سلسلے میں یا طلاق کے سلسلے میں بیان فرمائی ہیں، ان کو فالو کرو گے تو اسی میں تمہاری دنیا آخرت کا بھلا ہے۔ اللہ تعالی سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔